بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 15 نومبر 2022 پری مارکیٹ انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. جیسا آپ کے ساتھ ابھی واٹس ایپ میں بھی اور فیس بک پہ بھی میں نے یہ چارٹ شیئر کیا تو اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. لاسٹ ڈے کلوزنگ جو ہے وہ 42,850 پہ رہی. آج کے دن میں جو R2 ریزسٹنس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ 43,232 اور جو ریزسٹنس جہاں سے سٹارٹ ہو سکتی ہے R1 جس کو ہم کہتے ہیں وہ 43,041. مطلب 43,000 سے تھوڑا اوپر آج ہم ریزسٹنس فیل کر سکتے ہیں اور وہ ریزسٹنس رینج جو ہے جو زون جو ہے وہ 43,041 سے لے کے 43,232 تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. پیوٹ پوائنٹ آج جو ہے وہ 42,901 کا بنتا ہے. مارکیٹ کی کلوزنگ اس سے تقریباً 50 پوائنٹ نیچے ہے. سپورٹ اسی طرح سے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھیں تو 42,710 سے لے کے تو 42,550 تک جو ہے وہ سپورٹ لیول یا ایک سپورٹ زون ہے. اور جو ریکمینڈ آپ کو ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ کریں مینشن ریزسٹنس زون میں. اگین وہ جو R1 سے لے کے R2 کے درمیان جہاں پہ آپ کو لگے کہ مارکیٹ جو ہے جتنا کوشش کریں کہ R2 کے قریب مارکیٹ جائے اور آپ وہاں پہ سیل کر رہے ہیں اپنی چیزیں, وہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے. بٹ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے درمیان میں کہیں مارکیٹ ایک سے دو دفعہ کوئی پوائنٹ ایسا ہو جو ٹچ کرتی ہے, مطلب فرض کر لیں گے 42,200 یا 180 170 کا کوئی 43,150 60 70 80 کا کوئی پوائنٹ مارکیٹ ایک دفعہ ٹچ کر کے نیچے جاتی ہے 50 60 70 پوائنٹ یا 100 پوائنٹ نیچے چلی جاتی ہے اور دوبارہ سے مارکیٹ اوپر اٹھنے کے بعد اسی پوائنٹ کے قریب آ کے اس کو اوپر کی طرف بریک نہ کرے اور اس سے نیچے دوبارہ سے مارکیٹ جو ہے وہ اگر پھر سے ریزسٹنس لے اور سیلنگ اس میں آ جائے تو پھر آپ بھی اس پوائنٹ کے قریب کہیں پہ جہاں پہ پاسبل ہو مارکیٹ سے ایگزٹ کریں اور پروفٹ ٹیکنگ کر لیں ان لیولز پہ. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ 42,000 جو ہم نے مینشن کی R2 43,232 کو کراس کر جاتی ہے, اوپر کی طرف پازیٹیو سائڈ پہ چلی جاتی ہے اور 43,300 کے لیولز اور 400 کے لیولز, یہ جسٹ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اسٹریٹجی جب بھی آپ فارمولیٹ کریں آپ کو دونوں سائڈیں دیکھنی چاہیے کہ اگر ایسا ہو تو ہم کیا کریں اور اگر اس کے برعکس صورتحال ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر مارکیٹ 43,232 کے لیول کو جو R2 ہے اس کو اوپر کی طرف بریک کرتی ہے اور ہائی سائڈ پہ چلی جاتی ہے تو ایسی صورت میں چیزوں کو دیکھیں, ایوری ون لائکس ٹو ہیو منی, ایوری ون لائکس ٹو ہیو گڈ پروفٹس, تو وہ آپ کا حق ہے اس میں. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور ہم چیزوں کو روک لیتے ہیں, بیچتے نہیں ہیں, بٹ مارکیٹ وہاں سے جب نیچے جاتی ہے تو پھر وہ ہمارے پروفٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں یہ ایک رہ جاتا ہے ریگریٹ کہ جی ہم نے کاش اس لیول پہ چیز بیچ دی ہوتی. لیکن یہ ہمیشہ ایموشنلی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہمیشہ سے ایک چیلنج اور ٹاسک رہا ہے. تو ایسی صورت میں میں ریکمینڈ کرتا ہوں ٹریلنگ سٹاپ لاس. آپ کی مارکیٹ 43,232 سے اوپر چلی گئی اور فرض کریں مارکیٹ نے کراس کر لیا 43,300. جب 43,300 مارکیٹ کراس کر لیتی ہے تو آپ اپنا سٹاپ لاس لیول لگا دیں 43,200 پہ. مطلب مارکیٹ کی جو کرنٹ لیول چل رہا ہو اس سے آپ 100 پوائنٹ نیچے اپنا سٹاپ لاس رکھیں. تو اس میں ہوگا کیا کہ اگر تو مارکیٹ اوپر گئی اور اوپر ہی جاتی رہی تو آپ کی چیز بکی نہیں ہوگی, آپ کے پاس موجود رہے گی, ہولڈ رہے گی اور آپ پروفٹ میکسیمائزیشن کی طرف جائیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ مارکیٹ اوپر گئی اور دوبارہ سے مارکیٹ نیچے آئی تو ایٹ لیسٹ آپ نے پھر بھی پروفٹ میں ایگزٹ کر دیا ہوگا. آپ اس چیز میں نہیں رہے ہوں گے کہ دوبارہ سے مارکیٹ نیچے آ جائے اور اب آپ دوبارہ سے ویٹ کر رہے ہوں گے مارکیٹ جو ہے وہ 43,200 پہ جائے تو اب تو میں بیچ دوں گا. تو اس چیز سے آپ نکل آئیں گے. تو اس لیے ٹریلنگ سٹاپ لاس جو مارکیٹ اوپر جاتی ہے, اگر مارکیٹ 43,400 پہ چلی جاتی ہے تو آپ اپنا سٹاپ لاس 200 سے اٹھا کے اس کو یہ انڈیکس وائز میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے سٹاپ لاس تو ڈیفینیٹلی لگانا ہوگا اپنے شیئرز کے اوپر, لیکن میں یہ انڈیکس وائز ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو. تو اس میں جو بھی آپ کے شیئرز کی پرائس اس وقت چل رہی ہو آپ اکارڈنگلی سٹاپ لاس اپنا ان شیئرز کا ٹریلنگ سٹاپ لاس لگائیں گے اور جو شیئر کی پرائس اوپر جا رہی ہوگی آپ اپنا سٹاپ لاس بھی اٹھا کے اوپر لیتے جائیں گے. تو اگر مارکیٹ جو ہے 43,500 کو کراس کر رہی ہو تو آپ کا سٹاپ لاس کہیں 350 400 پہ ہونا چاہیے.
تو اسی طرح سے سو اینڈ سو فور. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ ہولڈ بھی کر لیتے ہیں, چیز جتنا اوپر جائے آپ میکسیمم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ وہاں سے چیز واپس آ جائے تو پھر یہ ہے کہ تب بھی آپ پروفٹ میں ایگزٹ کرتے ہیں, لاس اور وہ جو اسٹک ہو جانا ہے مارکیٹ میں اس سے آپ بچ جاتے ہیں. تو یہ تھا پری مارکیٹ انالیسس. آج کے تھوڑا سا ہم گرافیکلی دیکھ لیتے ہیں مارکیٹ کے. تو یہ KSE 100 انڈیکس کا چارٹ ہے آپ کے سامنے. کل کے دن کو اگر ہم دیکھیں تو کل سٹارٹ میں کچھ والیوم آیا, بٹ مارکیٹ جو ہے اس نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ مندی کا شکار رہی. مارکیٹ کچھ پوائنٹس لوز کیے مارکیٹ نے, اور مارکیٹ پھر یہاں پہ آگے تقریباً 42,870 کے لیول پہ آ کے مارکیٹ نے کوئی تھوڑی سی سپورٹ لی اور تھوڑی دیر سپورٹ کو قائم رکھا, بٹ کوئی 12:30 بجے کے قریب وہ سپورٹ بھی بریک کر گئی, اور پھر مارکیٹ نے جو ہے انٹرا ڈے لو جو ہے کوئی 42,770 کے قریب اور 760 کے قریب جو انٹرا ڈے لو ہے وہاں پہ مارکیٹ گئی. بٹ یہ لو لگانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں دوبارہ سے والیومز جنریٹ ہوئے اور مارکیٹ نے کچھ وہاں سے ریکوری کی, اور تقریباً لگ بھگ 100 پوائنٹ اوپر آ کے مارکیٹ کلوز ہوئی, اور کلوزنگ کے قریب بھی والیومز جو ہیں وہ مارکیٹ میں کچھ بہتر تھے. تو اگر ہم یہ ٹائم دیکھیں, یہ ٹائم ہے کوئی 2 بجے, 2:15 بجے. 2:15 بجے کے بعد سے لے کے جو آخری 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ تھا اس میں مارکیٹ میں باقی دن کے مقابلے میں والیومز بہتر آئے. یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آج کے دن کے سٹارٹ میں والیومز جو ہیں وہ کچھ بہتر ہونے چاہیے, اور مارکیٹ کو ایک پازیٹیو رن سٹارٹ میں دینا چاہیے. اور مارکیٹ جو ہے وہ 42 اگین وہی جو آپ کو ریزسٹنس لیول ہم نے بتائے ہیں 43,041 سے لے کے کوئی 42,250 اور 230 کے قریب کے جو لیولز ہیں وہ یہ لیولز بنتے ہیں. تو ان لیولز میں ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ جتنا مارکیٹ پلس سائڈ پہ ہو, جتنا اوپر ہو R2 کے قریب, تو وہاں پہ ایک دفعہ سیلنگ ضرور کریں, کیونکہ وہاں سے پھر ایکسپیکٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک ڈپ آ سکتی ہے, مارکیٹ میں دوبارہ سے ایک پروفٹ ٹیکنگ اور سیلنگ پریشر آ سکتا ہے. تو بائنگ بیک اکارڈنگلی آپ کو پھر ہم ڈیورنگ دا مارکیٹ دیکھیں گے کہاں پہ بنتی ہوگی, تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کوشش کریں گے کچھ اسکرپٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں جو ہمیں بہتر لگیں گے آج کے دن کے حوالے سے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ریکمینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور باقی اب ایک نظر اینڈ پہ ہم ڈال لیتے ہیں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ پہ. تو اگر ہم پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی بات کریں تو کل کا جو دن تھا 14 نومبر 2022, اس میں فورن انویسٹرز جو ہیں وہ نیٹ بائر رہے ہیں, اور 0.6 ملین US$ کی انہوں نے بائنگ کی ہے. جن سیکٹرز میں کل بائنگ آئی وہ آپ کے سامنے ہیں. ان میں ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, کمرشل بینکس ہیں, ٹیکسٹائل کے کچھ تھوڑی بہت ہیں, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں, اور یہ پھر ادر سیکٹرز جو ہیں ان میں بھی کل بائنگ اکراس دا بورڈ کل بائنگ آئی ہے. سیلنگ جن چیزوں میں کل انہوں نے کی ہے فارنرز کی طرف سے وہ فوڈ اینڈ پرسنل کیئر پروڈکٹس ہیں, سیمنٹ ہے, فرٹیلائزر ہے, ان میں تھوڑی بہت سیلنگ کل ہوئی. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں یہ آپ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے جن سیکٹرز میں بائنگ کی اور جن میں سیلنگ کی وہ آپ کے سامنے. لیڈ کل انہوں نے کیا زیادہ اوورسیز پاکستانیز نے. فارن انڈیویجولز جو ہیں وہ نیٹ سیلر رہے ہیں کل, اور انہوں نے جن سیکٹرز میں سیلنگ کی وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. فارن کارپوریٹس کا اسی طرح سے دیکھ لیں, انہوں نے بھی کل نیٹ بائر ہی رہے ہیں یہ, لیکن انہوں نے جن سیکٹرز میں سیلنگ کی وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. تو اسٹریٹجی ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ میں لاسٹ میں یہ شیئر کرتا ہوں کہ جو ریزسٹنس زون ہم نے مینشن کی ہوئی ہے اس میں پروفٹ ٹیکنگ کریں, اس کے بعد ویٹ کریں, اور اگر مارکیٹ آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری پازیٹیو آج ملے اور والیومز بھی بہت اچھے ہوں تو پھر ٹریلنگ سٹاپ لاس کا استعمال کریں, اور ٹریلنگ سٹاپ لاس کے ساتھ اپنی چیزوں کو ہولڈ کریں. اور اگر ہم یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بائی بیک ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیورنگ دا مارکیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں. تھینک یو.